بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اول سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک شدید تپ آتا ہے، غشی، متلی، درد سر، نسیان ہوتا ہے، لرزہ بہت ہوتا ہے، بے چینی اور سراسیمگی ہوتی ہے۔ پھر چند روز کے بعد ایک پھوڑا نکل آتا ہے۔ کبھی تو وہ چھوٹی پھنسی ہوتی ہے، کبھی زیادہ، اور کبھی یہ بنے ران میں نکلتا ہے، کبھی پسے گوش اور کبھی گردن میں نکلتا ہے، یہاں تک کہ سرسام ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ سب کچھ 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو پتہ بمشکل ملتا ہے، اور 20 گھنٹے تک تو لوگ کچھ تو معمولی بخار سمجھ کر اور پھر آثار طاعون دیکھ کر اسے چھپاتے ہیں، اور جب اثر ہو چکتا ہے تو کہیں جا کر گورنمنٹ کو پتہ ملتا ہے۔ اب 1-2 گھنٹے وہاں رہ کر اگر وہ مرے نہ تو اور کیا ہو۔ بس یہ نادانی اور حماقت ہے کہ قصور اپنا ہے اور اسے تھوپا جاتا ہے گورنمنٹ کے سر۔ اگر گورنمنٹ غلطی کرے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، مگر گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طلبی تو یہاں تک ہے کہ اس نے خود مشورے لیے، مگر ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے۔ غصے اور بدظنی کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے۔ کاش یہ صدہا انجمنیں جو ملک میں پھیل رہی ہیں اس کام کی طرف توجہ کریں، اور جو ہلاک دلوں سے یہ بدظنیاں گنوائیں تو کس قدر بھلائی بنی نوع کی ہو۔ تم غفلت کے لحافوں میں پڑے سو رہے ہو، جن بے آرامیوں اور تکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں تمہیں ان کی خبر نہیں۔ روپیہ ان مصائب سے نجات پانے کے لیے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے۔ اگر چندہ کر کے وہ صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ کریں تو کوئی ایک پیسہ بھی دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دوا تیار کرنی چاہیے اور میں اس کے تیار کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ خدا شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے خدا تعالیٰ ہی کے لیے 200 روپیہ اس کار خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی حصے ہوتے ہیں، اس لیے طبیب کو مناسب اور لازم ہے کہ وہ ہر حصے اور سبب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ ردی غذائیں اور سمی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی حصے سے ایسی سمی ہوائیں تنفس کے ذریعے یا غذا کے ذریعے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کرتی ہیں۔ آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی جڑ کیڑے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں ناف کا نام رکھا گیا ہے، اور ناف اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کے ناک سے نکلتا ہے، اور اسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، مگر جس نے مقدس اسلام کے بانی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے اسے کس قدر لطف اور مزہ آتا ہے جب وہ 1300 برس پیشتر اس کے پاک ہونٹوں سے ان باتوں کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم بھی اس کو کیڑا ہی بتلاتا ہے۔ اب اے نئی تحقیقات پر اترانے والو، خدا کے لیے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ اور بتلاؤ کہ کیا وہ مذہب انسانی اختراع ہو سکتا ہے جس میں ایسے حقائق پہلے سے موجود ہوں، جو 1300 سال کی محنتوں اور تحقیقاتوں اور جان کنیوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قرآن کریم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولی معجزات ہیں۔ دیکھو، قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دوران خون کا ہے۔ آج کل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دراز کی محنت اور دماغ سوزی کے بعد دوران خون کا مسئلہ دریافت کیا، مگر اسلام نے پہلے ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اسی صداقت کو مرکوز اور محفوظ کر دیا۔ اب میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی، تیسرا سبب سمیت، چوتھا سبب تپ، پانچواں پھوڑے۔ اب اس میں ایک اختلاف ہے کہ آیا اصل پھوڑے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹر تپ کو اصل بتلاتے ہیں،
اور یونانی پھوڑے کو اصل ٹھہراتے ہیں۔ میرے نزدیک یونانیوں کی رائے صحیح ہے، کیونکہ تورات میں بھی پھوڑوں کا ہی ذکر ہے۔ ہاں، تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی، بلکہ بیمار تپ سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ طبابت کی روح سے ثابت ہوا ہے کہ تپ سے پہلے بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر چیرا جاتا ہے اور مواد نکل جاتا ہے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مرض مہلک اور خوفناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ باوجود کہ وہ سچی ہمدردی اور پوری غمخواری کے ساتھ رعیت کی بھلائی میں مصروف ہے، مگر بدنام ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جلد خبر نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو کیا کیا جاوے کہ مریض اس کے اختیار میں نہیں۔ جہاں تک نیک نیتی اور بنی نوع انسان کی اس غمخواری کے خیال سے خود اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھا ہے، میں نے ان تجاویز پر جو گورنمنٹ نے مریضان طاعون کے متعلق شائع کی ہیں غور کیا ہے، اور میں بلا خوف لوم لائم کہتا ہوں کہ یہ تجاویز بہت ہی مناسب اور موزوں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس گھر کو یا بعض اوقات عند ضرورت محلے کو خالی کیا جاوے اور مریض کو الگ رکھا جاوے، یہ سب بالکل ٹھیک اور درست ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ بچہ اگر طاعون سے بیمار ہو اور وہ قواعد کی روح سے علیحدہ کیا جاوے تو ماں باپ سے جدا ہو کر وہ مر جاوے گا، لیکن ایسا اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ماں باپ اس کے ساتھ جا سکیں گے، مگر وہ بھی اس کے ساتھ طاعون ہی کے مریض قرار دیے جاویں گے۔ انما الاعمال بالنیات، گورنمنٹ کی نیت بالکل ٹھیک ہے اور وہ لوگوں کو تفرقہ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ گورنمنٹ نے بدنیتی یا برائی سے ایسا خیال نہیں کیا، اور میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ گورنمنٹ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی باتیں مان لینی چاہیے۔ عام طور پر مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ انسداد تعاون کے متعلق شکر گزاری گورنمنٹ کے میموریل بھیجتے، بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہوئی، اور کوئی وجہ ناراضگی کی بجز اس کے نہیں معلوم ہوتی کہ عورتوں کی نبضیں دیکھتے ہیں۔ اول تو گورنمنٹ نے اس اعتراض پر پوری توجہ کر کے اس کو رفع بھی کر دیا اور دائیاں مقرر کر دیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ ایسی صورت اور حالت میں جہاں قہر خدا نازل ہو اور ہزاروں لوگ مریں، وہ تشدد پردہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی بیوی مر گئی اور کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا؟ مثل مشہور ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر بچہ رحم میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ ہمارے دین میں حرج نہیں ہے، جو حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردے میں کوئی حرج نہیں کیا، اور قواعد اب بہت آسان ہوتے جاتے ہیں۔ جو تجاویز اور اصلاحیں لوگ پیش کرتے ہیں، گورنمنٹ انہیں توجہ سے سنتی اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے موافق غور کرتی ہے۔ کوئی مجھے یہ تو بتلاوے کہ پردے میں نبض دکھانا کہاں منع رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ نیک بختی اور تقوی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہیے، تب ہی کچھ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ نخواہ کے ظن کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ بات ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اتلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ بات خوب طور پر ثابت ہے کہ بعض اوقات جب ایک بدی کرتا ہے تو وہ سارے شہر اور گھر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بس بدیاں چھوڑ دیں کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ جلندھر اور ہوشیار پور کے 80 گاؤں مبتلا ہیں، پھر کیوں غفلت کی جاوے؟
اور گورنمنٹ پر جاہلانہ طور پر بدگمانی نہ کرو۔ اگر تمہارا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہو تو اسے سمجھا دو۔ کہاں تک انسان غفلت کرے گا؟ اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ایک دفعہ ہی وبا آ پڑے اور تباہ کر ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبل از وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ خوف و خطر میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں تو ہر شخص دعا اور رجوع کر سکتا ہے۔ سعادت مند وہی ہے جو امن کے وقت دعا کرے۔ انسان ان لوگوں کی حالت کو معائنہ کرے جو اس خطرے میں مبتلا ہیں۔ یہاں سے تو بہت قریب ہے، آدمی وہاں کے حالات دریافت کرے۔ ابھی تک جلندھر کے ضلع میں ترقی پر ہے، گو ہوشیارپور کے ضلع میں کمی پر ہے، مگر میں یقین نہیں کرتا ابھی جاڑا آتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف پناہ لو اور نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ کبھی لوگ ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نمازیں معاف نہیں ہوتیں، پیغمبروں کو بھی معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔ اس بات کو خوب یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جو طبیعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، حفظ صحت کے اسباب استعمال نہ کریں تو تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی نشان ہے کہ بعض اوقات ادویات بیکار ہو جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب کام نہیں آ سکتے۔ نہ دوا کام آ سکتی ہے اور نہ طبیب، لیکن اس کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کا ابتلا کہ بچے اور اس کی ماں کو کنعان سے دور لے جاؤ۔ وہ اپنے عیال کو وہاں لے گئے جہاں اب مکہ واقع ہے، ایسی جگہ جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر کہا کہ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جاوے۔ انہوں نے کہا اس کو ایسی جگہ چھوڑ۔ ان کو یہ بات بری معلوم ہوئی، مگر خدا نے کہا کہ سارہ جو کہتی ہے وہی کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ سارہ کا پاس زیادہ تھا۔ سارہ نے ہاجرہ کو اس سے پہلے بھی نکالا تھا، فرشتہ اس وقت بھی بولا تھا۔ نبیوں کے سوا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، چنانچہ ہاجرہ سے 2 مرتبہ مکالمہ ہوا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کچھ مختصر سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر چلے گئے اور چھوڑ کر آ گئے۔ چند روز بعد نہ دانہ رہا نہ پانی رہا تو اسماعیل مرنے لگے۔ اس وقت ماں نے نہ چاہا کہ میں اس کی موت دیکھ سکوں، چند مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ آتا ہو، دور جا کر ٹیلے پر چڑھ کر چیخنے لگیں۔ اب وہ وقت تھا کہ ایک ہی بچہ تھا اور آپ خامند سے الگ تھیں، گویا بیوہ ہی کی طرح تھیں، آگے بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی۔ چیخنے لگیں۔ اس وقت فرشتے نے آواز دی کہ ہاجرہ ہاجرہ۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دیکھا کہ بچے کے ادھر ادھر پانی رواں ہو رہا ہے، گویا مردہ زندہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پانی روکا نہ جاتا تو تمام دنیا میں بہہ نکلتا۔ اس قصے کے بیان سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ ایسی جگہ ہو جہاں دانہ پانی نہ ہو، جبھی خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ پہلا کرشمہ یہ پانی تھا، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اس کی شان یہ ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ اس پانی سے تو اسماعیل زندہ ہوا تھا اور اس سے دنیا زندہ ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری تجویز نہ تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی، اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان رہ سکتے ہیں، دیکھو وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی ہے اور ایک انسان نہ تھا، اس کو خدا نے کیسا بنا دیا کہ کروڑہا مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ایک جگہ سے لوگ جاتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہی ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔
اصل بات یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویرانے کو آبادی اور بڑی آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ بابل کو کیا کیا؟ جہاں انسان کا منصوبہ تھا کہ آباد ہو، وہاں ویرانہ ہوا اور الوؤں کا مسکن بنا، اور جہاں انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو، وہ دنیا بھر کا مرجع ہوا۔ بس خوب یاد رکھو، دوا اور تدبیر پر خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ ایسی زندگی چاہیے جو بالکل نئی ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ جن کو بہت کثرت اشغال ہیں ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے اکثر فرائض فوت ہو جاتے ہیں، بس بعض اوقات ظہر اور عصر کا جمع اور مغرب اور عشاء کا جمع کرنا جائز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حکام سے بھی اگر نماز کے لیے پوچھیں تو اجازت دے دیتے ہیں، اور اعلیٰ حکام کی ماتحت افسروں کو ہدایتیں ہوتی ہیں۔ ترک نماز میں ایسے بجا عذر بجز اپنے نفس کے کچے پن کے اور کچھ نہیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ظلم نہ کرو، اپنے فرائض منصبی بجا لاؤ، گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدظنی نہ کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سکھوں کے عہد میں کیا حال تھا؟ مسجدوں میں اذان موقوف ہو گئی تھی، گائے کے تھوڑے سے گوشت پر سخت ایذائیں اور بے حد ظلم ہوتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ دور سے اس سلطنت کو لایا جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، امن سے اپنے مذہبی فرائض بجا لانے لگے ہیں۔ بس کس قدر شکر ہم کو اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو، جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان کسی عضو سے کام نہ لے تو بیکار ہو جاوے۔ کہتے ہیں آنکھ کو 40 دن بند رکھیں تو اندھی ہو جاوے۔ اس لیے میں تم کو بتاکید کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ کس قدر حقائق اور معارف کی کتابیں کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ آزادی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، مذہب پر حملے ہوئے اور مشکلات پڑے، ہم نے غور کیا اور فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہم پر معارف اور حقائق کھولے۔ اسی لحاظ سے گورنمنٹ بھی ان معارف کے کھلنے کا ایک باعث ہے۔ بس بالآخر میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کرو اور گورنمنٹ پر بدظنی سے نہ دیکھو، بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اس کو مدد دو۔